بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے سبق یعنی نظم گرمی کا موسم کی پڑھائی کی کہ درجہ سرگرمیوں کی دہرائی کی، تو آج ہم نثر نگاری کریں گے۔ ایک سے زیادہ پیراگراف لکھنا، خیال رکھیے ہر پیراگراف شروع کرتے ہوئے 2 انگلی کا فاصلہ ضرور چھوڑیے۔ یعنی جب ہم کوئی مضمون لکھتے ہیں تو اوپر عنوان لکھنے کے بعد ہم کسی لائن کو شروع کرنے سے پہلے 2 فنگرز کی پیمائش کر لیتے ہیں اور پھر یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی اتنی جگہ ہم نے اسپیس جو ہوتی ہے خالی جگہ چھوڑ دینی، ادھر سے ہم نے پیراگراف شروع کرنا ہے۔ جیسے انہوں نے ہمیں یہاں بتایا ایک سے زیادہ پیراگراف لکھنا، خیال رکھیے ہر پیراگراف شروع کرتے ہوئے 2 انگلی کا فاصلہ ضرور چھوڑیے۔ میرا پسندیدہ موسم کے نام سے مضمون لکھیے۔ پہلا پیراگراف، ان الفاظ کی سے مدد لی جا سکتی ہے۔ آپ کو کون سا موسم پسند ہے؟ سردی، گرمی، برسات، بہار؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ آپ نے اس سوال کی مدد سے ہم نے آگے مضمون کو پڑھانا ہے۔ آپ اس میں سے جو بھی جس بھی آپ موسم کا انتخاب کرتے ہیں اس موسم کو لے کر ہم آگے مضمون تحریر کریں گے۔ تو آپ نے اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کے لکھنا ہے کہ آپ کو کس موسم کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل ہے اور آپ کس موسم کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کون سا موسم پسند ہے، یہاں سے آپ نے ایک موسم کا انتخاب کر لینا ہے اور لکھنا ہے کہ مجھے یہ موسم پسند ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ یہ موسم کس موسم کے بعد آتا ہے؟ گرمی، سردی، خزاں اور بہار۔ اب آپ نے اگر گرمی کے بارے میں لکھنا ہے تو آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کو گرمی پسند ہے اور گرمی سے پہلے کون سا موسم ہوتا ہے یہ بتانا ہے آپ نے۔ اور یہ یہاں پر 4 موسم لکھے ہوئے ہیں، ان موسموں میں سے آپ نے جس موسم کا انتخاب کیا ہوگا اس کے مطابق آپ بتائیں گے کہ اس سے پہلا موسم کون سا تھا۔ اب دوسرا، یہ ہمارا ایک پیراگراف مکمل ہو جائے گا۔ پھر دوسرا پیراگراف آئے گا کہ ان الفاظ سے مدد لی جا سکتی ہے، اس موسم میں کیسے کپڑے پہنے جاتے ہیں؟ ہلکے، بھاری یا موٹے؟ اب آپ جب اپنے موسم کا انتخاب کریں گے کہ اگر آپ نے گرمی کا موسم کا انتخاب کیا ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہلکے کپڑے پہنے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے سردی کا انتخاب کیا ہے تو اس میں بھاری اور موٹے کپڑے پہنے جائیں گے۔ تو آپ اس موسم میں کیسے کپڑے پہنتے ہیں اس حوالے سے لکھیں گے، مطلب مجھے گرمی کا موسم پسند ہے اور اس موسم میں ہم ہلکے کپڑے پہنتے ہیں۔ آگے ہے اس موسم میں کون کون سے پھل آتے ہیں؟ آم، مالٹا، تربوز اور انار۔ اب اگر گرمی ہے تو آپ نے گرمی کے حوالے سے لکھنا ہے اور سردی ہے تو سردی کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آم ہم کس موسم میں کھاتے ہیں؟ گرمیوں میں کھاتے ہیں، اور مالٹا ہم کس موسم میں کھاتے ہیں؟ سردیوں میں کھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ان پھلوں میں سے اپنے پسندیدہ موسم کے حوالے سے پھلوں کا انتخاب کر کے جملہ تحریر کرنا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ اس موسم میں کون کون سے کھانے کھاتے ہیں؟ دال، چاول، پکوڑے، گاجر کا حلوہ۔ آپ کو پتہ ہے گاجر کا حلوہ اور پکوڑے کب کھائے جاتے ہیں؟ سردیوں میں۔ تو اسی طرح آپ نے اپنے پسندیدہ موسم کے حوالے سے درج سوالوں کے جواب لکھتے جانے ہیں، جس سے آپ کا دوسرا پیراگراف بھی مکمل ہو جائے گا۔ تیسرا پیراگراف ہے اس موسم کی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اب آپ کو سردی کیوں پسند ہے یا گرمی کیوں پسند ہے؟ گرمی کیوں پسند ہے کہ اس میں ہلکے پھلکے کپڑے پہنتے ہیں، انسان آسانی سے چل پھر سکتا ہے، اور جو سردی ہوتی ہے اس میں سردی بہت لگتی ہے اور اس میں ہم نے موٹے اور اونی کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یہ موسم کیوں پسند ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کو یہ موسم کیوں پسند ہے۔ آپ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے گرمی کا موسم پسند ہے تو مجھے آم کھانے کی وجہ سے پسند ہے، اسکول سے چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور ہم اپنی نانوں کے گھر جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر سردی کا موسم ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں مونگ پھلی کھانے کو ملتی ہے، گرم چائے پینے کا مزہ آتا ہے اور دھوپ سے، تپش سے جان چھوٹ جاتی ہے، یعنی کہ وہ گرمی محسوس نہیں ہوتی جیسے گرمیوں میں ہم تپش محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا تیسرا پیراگراف بھی مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے میرا پسندیدہ موسم کے عنوان پر مضمون تحریر کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام بہت اچھے طریقے سے اور آسانی سے کر سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔